ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حالات پہ اور خاص طور پہ شاہ زین بگٹی کے اریسٹ کے بعد. سینیٹر مالک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ انسرجنسی کی حالت ہے اس وقت, ایک سٹیٹ آف وار بھی وہاں پہ چل رہی ہے. بلوچستان میں اس وقت فوج کی پریزنس کتنی ہے, کتنی کنٹونمنٹس ہوں گی, پیراملٹری کی کتنی ہے؟ جو ہمارے پاس فگرز ہیں تقریباً 50 کے قریب پیراملٹری کی وہاں پہ کنٹونمنٹس ہیں, تقریباً 5 یا 6 فوج کی کنٹونمنٹس ہیں. دیکھیں نا, فرنٹیئر کوڈ تو بلوچستان کے تاسی لیول تک موجود ہے. اب میں جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں تربت میں, تربت کے جتنے تاسی لیول ہے, بلیدہ تک, تمپ تک, من تک, ہر جگہ پہ فرنٹیئر کوڈ موجود ہے. یہی مسئلہ باقی ڈسٹرکٹوں کے ہے. اور فوج کے مین کنٹونمنٹ کوئٹہ ہے, خزدار ہے, جوب ہے. پریزنس کتنی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہر 500 لوگوں کے لیے ایک سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا. کیا دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت بلوچستان میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انتہائی ایک خوف کا ماحول ہے, اور جو بھی اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے وہ اس کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پریکٹیکلی جو بلوچستان کا اصلی کنٹرول ہے وہ ان ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ہے. سیولین حکومت کے پاس کنٹرول ہے. سیولین حکومت جو ہے نا, جو ہم نے اے پی ڈی ایم کے حوالے سے نیشنل پارٹی نے, بی این پی نے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو وہاں پاپولر پارٹی تھی, ان لوگوں نے جو ہے نا, جب ہم نے بائی کاٹ کی تو جو ان لوگوں نے مینیج کیا بلوچستان کو, ان لوگوں نے مینیج کیا ہے ایجنسیوں نے. بلوچستان سے پہلے بھی مینیج ہوتا رہا ہے. تو جو حکومت اس وقت پریکٹیکلی وہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں کرپشن اپنی پیک پہ ہے. لا اینڈ آرڈر کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے روڈوں میں, مجھے یاد ہے جب میں وزیر تھا تو ہم کوئی گارڈ نہیں اٹھاتے تھے. کوئٹہ سے تربت تک رات کو ہم سفر کرتے تھے. کل بھی دو جو ہے نا, ہمارے ہاں ہندو کو اٹھانا ہم اس کو اپنی رسم کے خلاف سمجھتے تھے. پرسوں کلات سے 2 ہندوؤں کو اٹھایا. کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں پہ اغوا برائے تاوان نہیں ہوتے ہیں. کرپشن پیک پہ ہے. وہاں پریکٹیکلی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اور جتنے وزراء ہیں وہ اپنے جو ہے نا کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہم نے بار بار سینٹ میں اٹھایا ہے, ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بولا ہے, زرداری صاحب کو بولا ہے. بلوچستان میں اس مسئلے کا حل کیا ہے میرے نزدیک؟ ایک یہ ہے کہ جو مزاحمت کار ہیں ان سے نیگوسیشن کیا جائے. نمبر 2, بلوچستان میں گورننس کو بہتر کیا جائے. یہ گورننس عوام کے لیے عذاب ہے. سینیٹر مالک بلوچ صاحب, ذکر یہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی ہوا, انسرجنسی کا بھی ہوا. جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اس انسرجنسی کو سسٹین کرنے کے لیے بیرونی قوتوں کا بھی ہاتھ ہے. شاید انڈیا بھی اس میں انوالوڈ ہے, افغانستان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. کیا ایسے واقعات ہیں, ایسے حالات ہیں؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں نا, وہاں ایک اسکول آف تھاٹ موجود ہے شروع سے, کیونکہ اس تاریخی طور پر بلوچستان بر صغیر کا حصہ نہیں رہا تھا. یہ ٹرائی جنکشنز تھا بٹوین مڈل ایسٹ, بر صغیر اینڈ ایران. جب اس کی فورسفل اس کو مرج کیا گیا اس پاکستان کے ساتھ, تو وہاں لوگوں نے ریئیکٹ کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دوران فورسفل مرجر تو نہیں تھا, اس پر نواب اکبر بگٹی صاحب نے خود قائد اعظم کے ساتھ کر کے کہا کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے. آف کورس نواب اکبر بگٹی نے کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ جو بلوچستان قلات ریاست کے 2 ایوان تھے, آپ دیوان خاص اور دیوان عام, دونوں کا ریزولوشن یہ تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. یہ ہسٹری ہے. لیکن ہسٹری میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب آف کلات نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ اگر آپ ویسے پاکستان نہیں بنا سکتے تو کلات پاکستان بنے. نہیں, یہ ایسی باتیں ہیں. حقیقت یہ تھا کہ دونوں ایوانوں نے جو وہاں کے نمائندے تھے, بلکہ تاریخ میں تو یہ تھا کہ قائد اعظم خان کلات کا وکیل تھا بلوچستان کا. اس نے کیس لڑا. اتنی پیٹریوٹک ہماری ہسٹری آتی ہے بلوچیوں کے ساتھ, ان کا پاکستان کے ساتھ محبت, پاکستان کے ساتھ الحاق, تو سسپیشنز کی کیا وجہ ہے؟ سسپیشن یہ ہے کہ وہاں میں نے جیسے آپ سے کی کہ وہاں آج بھی ایک اسکول آف تھاٹس موجود ہے کہ 63 سال میں بلوچستان کو کچھ نہیں ملا, بلوچ کی شناخت خطرے میں, بلوچ کی بقا خطرے میں, لہٰذا ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہاں یہ بھی ہے کہ جی ہم برابری کی بنیادوں پہ, جمہوری بنیادوں پہ اور جمہوری انداز پہ ہم باقی قوموں کے ساتھ مل کے
ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب جو ہے نا جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں دونوں سوچ موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک چیز کو لے کے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 63 سال میں بلوچستان کے کیا ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. ان کو بجائے یہ کہ اب بلوچستان میں 28 ڈسٹرکٹ میں سے یا 30 ڈسٹرکٹ میں سے 29 ڈسٹرکٹ جو ہے نا پاورٹی کے انتہائی وہ اس پہ ہے، لو لیول پہ ہے، لٹریسی لیول بھی کافی کم ہے. اس پہ سینیٹر عبدالمالک بلوچ صاحب مزید سوالات بھی یہ اٹھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا مشاہد حسین کی کمیٹی تھی، اس کی ریکمنڈیشنز آئیں، وسیم سجاد صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کی ریکمنڈیشنز آئیں، ان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں نا، میں پر یہی کہوں گا کہ یہاں اسکول آف ایک تھاٹس موجود ہے جو ڈیسنٹرلائزیشنز پہ اب بلوچستان پیکیج دیا ہے. بلوچستان پیکیج دیتے ہوئے ہم نے سینٹ میں کہا کہ یہ امپلیمنٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اب آپ کہتے ہیں کہ جی نواب اکبر خان شہید کے جو ہے نا اس کو میں انویسٹیگیٹ کروں گا، تو وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ مشرف نے اس کو مارا ہے. ابھی تک تو اس ملک میں جو ہے نا کسی فوجی کو تو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، ملک توڑا گیا. محمود الرحمان کمیشن کا جو رپورٹ تھا وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی البتہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک پیش رفت ہے بہت سے چیزوں میں، ڈیسنٹرلائزیشن میں یہ ایک پیش رفت ہے، لیکن اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. بہت سے ادھر ایک اسکول آف تھاٹس جو موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اتنے پاور آپ صوبوں کو نہیں دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مانگ رہے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایتھوپیا میں، اگر انڈیا میں جو مادری زبان ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، تو آپ یہاں بلوچی، پنجابی، پشتو اور سرائکی اور سندھی کو آئینی تحفظ دینے میں کیوں ہچکچاہٹ رہے ہیں؟ ڈائیورسٹی آف لینگویج ہر جگہ پہ ریکگنائز ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشنز نے بھی ریکگنائز کی ہے. سر صاحب ویری کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ان مسائل کا حل کیسے نکل سکتے ہیں اور کتنا ٹائم ہے، کتنی ارجنسی ریکوائرڈ ہے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ یہاں دو چیزیں جو میں نے آپ کو پروپوز کیا. نمبر 1، آپ مذاکرات پہ جائیں، گو فار اے ڈائیلاگز. یہ اسٹریٹجی ختم ہونے چاہیے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے. آپ کتنے کو مارو گے؟ آخر روزانہ 2 3 4 لاشیں تو پڑ رہی ہیں نا، اس سے تو اور نفرتیں بڑھ جائیں گی نا جو بڑھ رہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک نمبر 1 مذاکرات. نمبر 2 بلوچستان میں جو ہے نا گورننس کو بہتر کرنا، لائن آرڈر کو بہتر کرنا، کرپشن کو روکنا، ایفیشنسی لانا. بلوچستان میں اس وقت نہ پولیس آپ کا اپڈیٹ ہے، نہ لیویز ہے، نہ آپ کے سیکٹریٹس میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، نہ ڈسٹرکٹ لیولوں میں. بس اس طرح کا ایک بیگانگی ہے. سینیٹر مالک بلوچ صاحب ایک اور آپ سے میں سوال کرتا چلوں، جو پاکستان کا میڈیا اس وقت وہ بلوچستان کے حالات کو کس طرح پورٹری کر رہا ہے؟ صحیح رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں سر، میں سب میڈیا بہت سے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں رپورٹنگ کر رہے ہیں. مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل اوائڈ کرتے ہیں، لیکن جو اس کو کوریج ملنا چاہیے تھا وہ بالکل جو ہے نا اس طرح سے نہیں مل رہا ہے. اب فرض کریں میں یہاں پہ، ہم لوگ سینٹ میں اتنا بولتے ہیں، دوسرے دن اخباروں میں دیکھتے ہیں ہمارے نام نشان نہیں ہے. تو وہاں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، ہم نے کہا ہم کیا کریں، ہم لوگوں کا تو کام بولنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خیال میں بلوچستان کی آواز جو سینٹ اور اسمبلی میں اٹھتی ہے میڈیا میں بھی وہ دبائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اس طرح اس کو کوریج نہیں مل رہا ہے. سینیٹر عبدالمالک بلوچ صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے بلوچستان میں جو ایک کرائسس ڈیولپ ہوا ہے اور شاہ زین بگٹی کے اریسٹ کے بعد وہاں پہ کیا حالات بنیں گے، ایک وقفے کے بعد.